ملک کی صورتحال آئے روز پریشان کن بنتی جاتی ہے. غربت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور معاشی طور پر لوگ پریشان سوری یہاں تک کہ ڈالر بہت دور چلا گیا. تو ہمیں تو بتایا تھا کہ معاشی طور پر ہم مستحکم ہوں گے، اس لیے ان کو لایا جا رہا ہے. 3 سال مکمل ہو گئے ہیں تو یہ تجربہ ناکام ہو گیا کہ آئین کے خلاف عوام کے حق کی رائے دہی کو نظر انداز کر کے ٹھپوں کی بنیاد پر کسی کو لایا جائے. جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس سے معیشت مستحکم ہوگی تو آج وہ پشیمان ہیں کہ معیشت مستحکم نہیں ہوئی. معیشت کے استحکام کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے اور عوام کا حکومت پر اعتماد ضروری ہے. اگر عوام حکومت میں اپنی شرکت کا احساس نہیں کریں گے تو وہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ وہ معیشت کو ٹھیک کر سکتی ہے. اس کا 0 پوائنٹ یہ ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کا 0 پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو حق حکمرانی اور حکمران منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے. جس کو وہ منتخب کریں وہ لوگ آئیں، یہ 0 پوائنٹ ہے. اس کے بعد وہ جو اقدامات اٹھائیں گے تو عوامی قوت ساتھ ہوگی اور وہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارا موقف ان 3 سالوں میں درست ثابت ہوا. وہ لوگ جو کسی بھی بہانے سے ٹھپے لگا کر عوام کی رائے کو تبدیل کر کے حکمران لانا چاہتے ہیں تو یہ تجربہ ناکام ثابت ہو گیا. خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ تنہائی کا ہمیں احساس ہے. ایران سے تعلقات مثالی نہیں ہیں. انڈیا ہمارا دشمن ہے. افغانستان کی پچھلی حکومت سے بھی تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور سی پیک کے حوالے سے ہم پر چین وہ اعتماد نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. کچھ عرصہ پہلے داسو کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا اس میں چائنا کے لوگ جان بحق ہو گئے، اس سے چین کا اعتماد اٹھ گیا ہے. تو ہم نے اس وقت ایک بات کی تھی، وہ بات اس وقت تو میں اکیلے کر رہا تھا لیکن بعد میں درست ثابت ہو گئی. میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک سے دور کر دیا جائے اور میں نے اس کی دلیل یہ تھی کہ اس کا انٹرسٹ امریکہ میں ہے، اس کے بال بچ اور کاروبار وہ امریکہ میں ہے. تو ظاہر ہے امریکہ نہیں چاہتا. تو میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ریٹائرڈ میجر جنرل ہے، اس کا سی پیک کا چیئرمین بننے کا معنی یہ ہے کہ ہم یہاں امریکی مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں. تو واقعہ ہوا اور پھر چائنا نے وہی بات کی جو میں نے بہت پہلے بتائی تھی اور میجر عاصم سلیم باجوہ کو رخصت ہونا پڑا. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، ایسے اقدام اٹھانے چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کا کیا مفاد. آج تک اس لیے ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور ہم دہشت گردی کی جنگ میں جل کر رہ گئے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کیا مفاد ہے، اس کو کس طرح تحفظ دیا جا سکتا ہے. ہمیں پاکستانی عینک سے دیکھنا چاہیے، پاکستانیت کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. اس طرح اقدام اٹھانے چاہیے. ہماری رائے کے مطابق ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو شیئر کرنا چاہیے اور امریکی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے. میں اس موقع پر عالم اسلام کو طالبان کی فتح مبین پر مبارکباد دیتا ہوں اور یہ قرار دیتا ہوں کہ جدوجہد اور منزل کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جدوجہد کو اگر دائمی اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے تو منزل دور نہیں ہوتی. آج سے 20 سال پہلے کوئی
یہ تبصرہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ طالبان جیت جائیں گے اور امریکہ جو ہے وہ ہار جائے گا۔ میں آج سے 20 سال پہلے اسمبلی کا ممبر تھا، تو جب اسامہ بن لادن کی شہادت کا موقع آیا تو ہم نے اسمبلی کے اندر تقریر کی اور اس کے اندر یہ کہا کہ امریکہ کو جانا پڑے گا اور شکست اٹھانی پڑے گی۔ آج ہماری بات ٹھیک ثابت ہو گئی۔ میں اس موقع پر اس کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ وہ سائنس پر اعتماد کرنے والے اور ایمانی طاقت پر کم اعتماد کرنے والے لوگ اب کہاں چلے گئے، جو کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس، امریکہ کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور وہ طالبان جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے نابلد ہیں وہ کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب ایک جہاز فضا کے اندر کھڑا ہوگا اور اسی سے چھوٹے چھوٹے جہاز نکلیں گے 250، وہاں سے وہ ایندھن بھریں گے، پھر جا کر مار کر پھر واپس آئیں گے، تو اس کا مقابلہ کلاشنکوف سے اور زیڑکئی سے کس طرح ہوگا؟ لیکن میری بات آج درست ثابت ہوئی ہے کہ ایمان کی طاقت مادہ اور اسباب کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو آج ایمان جن کا تھا، صداقت تھی، وہ لوگ جیت گئے ہیں، اور جو طاقت کے گھمنڈ میں تھے یا وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے گھمنڈ میں تھے تو وہ ہار گئے ہیں۔ طالبان کی فتح اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہے۔ میں اس موقع پر طالبان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی احتیاط کی، سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا اور اپنا وہ جنگجویانہ جو ان کا انداز تھا اس کو پس پش رکھ کے اصلاحی جو ان کا پہلو تھا اس کو سامنے لائے، یہ بہت ٹھیک ہے۔ ان کو مزید احتیاط کرنی چاہیے ہوگی۔ افغانستان کے تمام قبائل اور تمام اقوام کو حکومت میں شرکت کا احساس دلانا ہوگا۔ جب اس طرح وہ احتیاط سے قدم اٹھائیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ داعش کی طرف سے جو کارروائی ہوتی ہے وہ پری پلان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی یہ نیک نامی نہ بنے، تو اس نیک نامی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن ایسے ماحول کے اندر ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پالیسی مزید پرامن بنائیں۔ افغانستان میں جنگ تو بہت ہو چکی، امن نہیں آیا۔ اگر وہ افغانستان کے عوام کو امن دے سکیں تو یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ سر، افغانستان کے حوالے سے دیکھا جائے امریکی پالیسیوں کو توفیق کا پہلے طالبان کو مجاہد کہا، پھر دہشت گرد حل کہا، پھر ایک بیس پہ بٹھایا۔ اب جو امریکہ کی موجودہ صورتحال ہے یا ان کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی موجودہ حکومت یا طالبان کی حکمرانی امریکہ اور یورپ تسلیم کریں گے؟ نہیں، وہ تسلیم تو نہیں کریں گے، روڈ اٹکائیں گے، لیکن طالبان نے جو کامیاب سفارتکاری کی ہے تو اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان، ایران، چائنا اور روس وہ اسے تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آدھی دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ پھر آئندہ سفارتکاری ہوگی، پھر روس اور چائنا وہ تو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات کو ویٹو کر سکتے ہیں جو طالبان کے خلاف۔ تو یہ ان کی ایک بہت زیادہ اچھی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے چائنا کو بھی آن بورڈ لیا ہے اور روس کو بھی آن بورڈ لیا ہے۔ تو یہ ایک آدھی دنیا تو ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہو جائے تو ایک نئے بلاد کی تشکیل ہو رہی ہے۔ ایک اور فائدہ ہے کہ دنیا اب ایک یک محوری نظام میں ہے نا، اب یہ طاقت کا محور تقسیم ہو جائے گا، تو یہ بھی دنیا کے لیے اچھی خوشخبری ہے۔ اگر دنیا میں دو طاقتیں ہوں تو غریب ملکوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اسی طرف آ رہا ہے۔ سر، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے آپ نے کہا کہ موجودہ وقت میں تو طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ابھی جو افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو داعش کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کو ان دو ممالک کی پشت پناہی حاصل ہے؟ تحقیقی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پاس ایسے تحقیق ہو اور آپ کہیں کہ ایسا، لیکن ظاہر ہے اب طالبان امریکہ کے خلاف آ گئے ہیں، اور اگر کوئی آدمی طالبان کے خلاف آئے گا تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ آپ نے شماریات کا ایک مشہور مقولہ دیکھا ہوگا
کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، تم بھی خدا کے واسطے کہہ دو نہیں نہیں. آپ کا جو دشمن ہے، جو دشمن کا دشمن ہوگا وہ دوست ہوگا. تو طالبان امریکہ کے دشمن ہیں، اور داعش اگر دشمن ہے طالبان کا، تو یہاں پھر داعش اور امریکہ کی دوستی اس مقولے کے مطابق آ جائے گی نا. تو اس طرح کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ تحقیق طلب تاب ہے، ڈیبیٹیبل ہے، اس پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے. سر جو سپاہی کے حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش کیا، بعض بھارتی تجزیہ نگار یہ تجزیہ پیش کریں کہ امریکہ نے بے شک طالبان کے خلاف جنگ ہاری مگر 100% بس ایسا کیا گیا. وہ معاشی جنگ جیتنے کے لیے سپاہی کو تباہ کر رہے ہیں تاکہ چین کو ذرا معاشی طرف سے کمزور کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے امریکہ کو افغانستان میں رہنا چاہیے تھا نا. اس کا مفاد یہ ہے کہ وہ نظر رکھے انڈیا پر بھی، پاکستان پر بھی اور چائنا پر بھی، زیادہ چائنا پر. تو اب امریکہ کے فوجی یہاں رہتے تو اور پوزیشن ہوتی، سی پیک کو زیادہ خطرہ ہوتا. اب یہ سب بھاگ گئے اور چلے گئے تو سی پیک محفوظ ہو گیا. ہمارے حکمرانوں کو، جو اصل ہمارے حکمران ہیں نا، پالیسی ساز، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے مفاد کا خیال کرنا چاہیے اور سی پیک کو محفوظ منصوبے کے طور پر اس کی حفاظت کرنی چاہیے. سر اس پوری جنگ میں 2 دہائیوں کی جنگ میں نیٹو کو بھی نقصان ہوا، افغانستان کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر بھی 2 دہائی تک جنگ رہی. تو انڈیا کے کردار جو انہوں نے وہاں پر انویسٹ کیا تھا پاکستان کے خلاف، ان کے نقصان کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے. جب آپ کاروبار کرتا ہے نا تو اس کے 2 نتائج ہو سکتے ہیں، کامیاب کاروبار، ناکام کاروبار. تو ان کا ناکام کاروبار تھا. جن بیساکھیوں پر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ قابل اعتماد نہیں تھی. اب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ہیں، ان کی باتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ اس طرح بھاگے کہ کچھ مزاحمت نہیں کر سکتے. ہم خود سوچ رہے تھے کہ 4-5 مہینے مزاحمت چلے گی، لیکن وہ نفسیاتی طور پر اتنے مفلوج ہو گئے کہ وہ بھاگ گئے. تو جب وہ بھاگ گئے تو اس کا پھر معنی یہ ہے کہ طالبان حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. سر مولانا فضل الرحمان موجودہ حکومت کو اسلام دشمن بھی اور فاشسٹ بھی قرار دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتے اور آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ کہ ٹھیک سوال ہے، کریں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کو آئین توڑنے کے الزام میں ملک سرگرمیوں یا ملک آئین کے خلاف اقدامات کرنے پر پھانسی کی سزا سنائی گئی مگر اس پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ طاقتور لوگوں کا نمائندہ ہے نا. تو پاکستان میں تو انصاف ملتا ہے یا لاگو ہوتا ہے کمزور پر. تو جب مشرف کمزور ہو جائے گا، وہ کمزور لوگوں کا نمائندہ بن جائے گا، تو پھر انصاف اس کے ساتھ میرٹ پر ہوگا. تو طاقتور لوگوں کا وہ نمائندہ. طاقت کو تو ہمیشہ سلام ہوتی. یہ بتائیں آپ کو حکومت نے ایک سمپل سے مقدمہ گرفتار کے پھر آپ پر غداری کی مقدمات چلے، ایسی ویڈیو آ رہا ہے کہ آپ پر تشدد بھی کیا. تو اس حوالے سے تفصیل بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ بس میں سچ کہتا ہوں، اور یہ سچ کہنا ہمارے حکمرانوں کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ریٹائر جرنل ہے تو اس کے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ادارہ محترم ہے، جرنیل تو محترم نہیں ہوتا. تو آپ اس کی چوری کا اس سے احتساب لو اور اس کا ہاتھ کاٹو اگر چوری کی ہے. اس لیے کہ عمران خان کی رائے ہے کہ اسلامی حکومت ہے اور ریاست مدینہ ہے. تو اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر اس کی سزا تو قرآن مجید نے بتائی ہے، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹو. یہ ایک سچ میں نے بولا ہے تو اس پر انہوں نے مقدمہ بنایا ہے. لیکن میرے ساتھ اللہ کی یہ مدد ہوئی ہے کہ مقدمہ تو بنایا ہے سنگین غداری کا، 121A، 122، 123، 124 سنگین غداری کا، ملک دشمن، پاکستان دشمن. اور ان کے بعد پروف نہیں. پروف میں کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس جرنیل سے چوری کا حساب مانگو، اس کی تلاشی لے لو. تو ججز کہتے ہیں جب آپ کے پاس
پروف نہیں تھا تو اتنے سخت دفعے کیوں لگائے؟ اور جب پروف تھا تو پروف لاؤ، تو پروف یہ ہوگا نا کہ کہیں میں جلسے میں خدا نہ خاصہ حرض سرائی کی ہو پاکستان کے خلاف، تو پاکستان اللہ کی نعمت ہم تو نہیں کرتے. تو چونکہ اب میں 26 دسمبر 2020 کو سمر ٹی وی کے ایک ٹاک شو پر مجھ پر یہ مقدمہ بنا. پھر پوری کابینہ بیٹھی اور شیخ رضی نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اور جلسے میں کہا نہیں چھوڑیں گے، اور پوری کابینہ نے پتہ نہیں کتنے دن بریفنگ لی اور قرار دیا کہ یہ غدار ہے. تو یکم 31 دسمبر کو مجھ پر FIR لانچ ہوا اور یکم سے میں روپوش ہو گیا. پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ اس قابل نہیں تھا، اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے. تو پھر میں 1 مہینہ اپنے گھر میں رہا، 11 مارچ سے لے کر 13 اپریل تک. پھر ان کو خیال آیا کہ یہ غدار ہے، پھر مجھے اٹھا دیا اور 3 مہینے ہری پور جیل میں رکھا. اب 1 مہینہ سے باہر ہوں، انتظار میں ہوں کہ پھر کب اٹھاتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اٹھانا اور جیل میں جانا یہ کسی میرٹ پر تو ہوتا نہیں ہے، طاقتور لوگوں کے اختیار میں ہوتا ہے. تو مجھ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ کتنے دنوں کے لیے آپ جیل سے باہر آئے، میں نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ میرے کرم فرماؤں سے پوچھو جو بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ کب بھیجیں گے، میں انتظار میں. سر جو تشدد کی حوالے سے خبریں آ رہی تھی جیل سے، اس میں کتنی حد کرتی ہے؟ ایسا ہے کہ جو سہولتیں مجھے جیل مینیو کے ذریعے سے ملنی چاہیے تھی مجھے وہ نہیں ملی. آئینی پاکستان کے مطابق جو سہولت مجھے ملنی چاہیے تھی مجھے نہیں ملی. یا ایک جنیوا کنونشن ہے، نیلسن منڈیلا جنیوا کنونشن کہتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے لیے قوانین بنائے، اس کے مطابق مجھے نہیں ملی. مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہونی چاہیے تھی، مجھے ٹیلی فون کی اجازت نہیں ملی. میری ملاقات کھلی ہونی چاہیے تھی، ملاقات باہر کی ملاقات بھی بند تھی. اندر کوئی آدمی عقیدت سے ملنے کے لیے آتا کہ یار مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، تو ملنے تو یہ نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ 2 نمازیں وہ چونکہ وہ تالا کھل جاتا ہے نا صبح 5 سے شام 5 تک، تو ظہر عصر کی نماز ہم مسجد میں پڑھ سکتے تھے. تو مجھے بتایا گیا کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی نماز کے نہیں چھوڑ رہے. ایک عید میری اندر آئی، عید فطر، مجھے اس کے لیے عید کی نماز کے لیے بھی وہ روڈ اٹکا رہے تھے. تو یہ وہاں مجھے اخبار ملنی چاہیے تھی، مجھے اخبار نہیں ملی. وہاں مجھے ایک کلاس ملنا چاہیے تھا، مجھے ایک کلاس نہیں ملا. وہاں مجھے وہ ٹی وی کی سہولت ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں دی گئی. اور یہاں تک کہ علاج کی سہولت سے محروم کیا گیا. ان کے اپنے ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ ان کو لکھا کرتے تھے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی، آپ اس کو باہر کسی اسپتال میں ریفر کرو. تو نہیں، کوئی بہانہ بنا دیا. آج بختر بند نہیں ہے، وہ خراب ہو گئی ہے. آج غارت نہیں ہے، وہ پولیس کہیں، آج عمران خان آیا ہوا ہے، اس کے پروٹوکول ہے پولیس ہے. آج وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے. تو 1.5 مہینے کے بعد ایک اور ڈاکٹر آیا، اس نے لکھا کہ اس کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور بائیں آنکھ بھی ضائع ہونے والی ہے، اس کو کہیں اور ریفر کرو. تو بھی نہیں مانا. تو میں نے بھوک ہڑتال کی، اور آج بھی میری دائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے ہمارے کرم فرماؤں کی وجہ سے. میرے اندھے ہونے میں اور نظر نہ آنے میں ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ پھر میں نے بھوک ہڑتال کی. تو بھوک ہڑتال میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہو گئی اور پھر ساری سہولتیں ملنا شروع ہو گئی. لیکن چونکہ میری رہائی ہو گئی تو وہ ایسا ہوا. میں آج آپ کے اس پریس کلب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ ملٹری جو ہماری MI ہے، ملٹری انٹیلیجنس، اس نے 10 آدمیوں کا نام ہٹ لسٹ کے طور پر شائع کیا ہے کہ ان کو ہم قتل کریں گے. تو الحمدللہ اس میں 7ویں نمبر پر میرا نام موجود ہے. میں اپنے طاقتور لوگوں سے زندگی کی حفاظت کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ مجھے قتل نہ کیا جائے. میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، میں پاکستانی شہری ہوں، محبت ہوں، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ وہ لسٹ احسان اللہ احسان نے شائع کی، جو طالبان کا ترجمان تھا. پھر وہ تسلیم ہو گیا اور پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو
تو ان کو کہا گیا کہ ان 10 لوگوں کو آپ قتل کرو گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ فیس بک پر ہے. 7ویں نمبر پر میرا نام ہے, تو 8ویں نام پر عثمان کاکڑ کا نام تھا جن کو قتل کر دیا گیا ہے. تو آپ اگر ہماری آواز پہنچا سکتے ہو ان لوگوں تک آپ ہماری آواز پہنچا سکتے ہو اور آپ کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو جائے تو یہ آج آپ کے پاس آنا میرے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا. یہ 10 نامے, پہلے 4 نام جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے ہیں, منظور پشتین, علی وزیر اور محسن داور اور ڈاکٹر سید عالم محسود. 5واں نمبر افراز صاحب ہٹک کا ہے اور 6واں نمبر جو ہے فرحت اللہ بابر کا ہے. 7واں نام میرا ہے اور 8واں نام عثمان کاکڑ کا تھا اور 9واں نام جو ہے وہ ایک خاتون ہے گلالئی اسماعیل اور 10واں نام جو ہے وہ عالم زیب محسود کا ہے. ایک رسالہ ہے انگریزی کا گارڈین, انہوں نے اس کا انٹرویو لیا ہے تو اس کو شائع کیا. پھر لوگ اس فیس بک کی اس آئی ڈی کو یا پوسٹ کو فیک سمجھ رہے تھے تو پھر اس نے زبانی بھی اس طرح کہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان 10 لوگوں کو قتل کرو تو ان لوگوں کی حفاظت کرو اور ورنہ یہ قتل ہو جائیں گے. اور میں نے قتل نہیں کیا, انکار کیا, تو کسی اور نے تو قتل انکار نہیں کرنا. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, اسی بنیاد پر میں اپنے ڈی پی او کے پاس ہمیں درخواست بھیجی کہ مجھے سیکورٹی فراہم کی جائے تو انہوں نے سیکورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا. سر جن لوگوں نے ساؤنڈ احسان کو یہ ٹاسک دیا ہے وہ کیا وہ بھول گئے جو ساؤنڈ احسان ادھر کر رہے تھے, یہ جو ہمارا آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا, تو یہ بھی ہمارے ہی ادارے نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے نا جی. اور سر کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں, اس سوال کو میں تھوڑا سا آگے کرنا چاہتا ہوں کہ جو عثمان کاکڑ کو جو جب وقت ہوئے تو ان کو قتل کیا گیا ہے اور اسی لسٹ کے بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں. آپ عثمان کاکڑ کی وہ ساری تفصیلات دیکھو نا, بلکہ اس نے سینٹ میں خود کہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر شک کہاں رہ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے, پھر پر اسرار موت ہے اور ہٹ لسٹ میں نام بھی ہے, انہیں خدا نخواستہ کر لیے مجھے قتل کریں تو پھر بھی آپ شک کرو گے. سر اگر ایسا ہوتا ہے جی, خدا نہ پاتا, تو ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کا دعویٰ اپنے اداروں پہ ہوگا یا احسان پہ ہوگا؟ میں قاتل بنوں گا, قاتل بنوں گا. قاتل. سر یہ بتائیں کہ پاکستان کے بیشتر سیاستدان اقتدار کے لیے عوام کے پاس جانے کی بجائے اسٹیبلش اور دفاعی اداروں سے رجوع کرتے ہیں, تو یہ سیاستدانوں کا ایک بہت بڑا جرم آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے؟ بالکل ہے, یہی تو غلطی ہے نا. بھٹو کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بھٹو کے ساتھ بھٹو صاحب کے پاس 2 راستے تھے سرتاج. ایک راستہ یہ تھا کہ وہ عوامی حکمرانی کے لیے پھانسی قبول کرے اور ایک راستہ یہ تھا کہ وہ کمپرومائز ہو جائے. تو اس نے تو پھانسی قبول کی ہے. جن سیاستدانوں نے کمپرومائزڈ روایت نکالی ہے سیاست کی, انہوں نے قوم کے ساتھ بھی ظلم کیا اور آئین پاکستان کے ساتھ بھی ظلم. میرے خیال میں آج آپ اسی خبر کو چلائیں کہ ہمارے طاقتور اداروں نے ہٹ لسٹ جاری کی ہے اور وہ کچھ لوگوں کو زبردستی بغیر کسی جرم کے قتل کرنا چاہتے ہیں. سر آئینی طور پر پاکستان میں پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے, مگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ جب اپنی بالادستی قائم نہیں کر سکتے تو پھر دفاعی اداروں یا دوسرے پر الزام کیوں؟ آپ کہتے ہو پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے, آئین کے مطابق مبارک ہو, ہاتھ دے دو. میں پہلی بار خبر سن رہا ہوں. نہیں, آئین کی بات تو میں نے کہی نا. میں عرض کروں نا, آپ آئین جانتے ہو نا, پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے. آئین کے مطابق آپ نے سچ بولنا ہے سرتاج صاحب. پارلیمنٹ کب بالادست ادارہ ہے؟ بالادست جو ہے نا اس کا اور نام ہے. سر یہ آخری سوال ہے کہ نہیں آخری نہ کریں, اللہ آپ کو بہت زندگی دے. آخری پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں. کب سے ہے؟ تو اندر جو بیٹھے لوگ یہ اپنی بالادستی, میں کہتا ہوں پورا گھر بالادست نہیں تو اندر بیٹھے آدمی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا بالادست کون ہے؟ مجھے پتہ ہے پھر آپ وہ بتاؤ نا. یہ تو مبارکباد دیتا ہوں. یہ آپ کو جس نے آزادی میں کہنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ. میرے لیے تو آپ نے بہت اچھی خبر دی. بہت دن سے پٹھے چڑھے ہوئے تھے, میں بہت خوش ہو گیا.
آپ کہہ رہے ہو پارلیمنٹ بالا دس ادارہ ہے نا جی آئینی طور پر میں اب بھی کہتا ہوں آئین میں تو آئین میں لکھا ہے نا، تو آئین میں لکھا ہے کہ ہٹ لسٹ نہیں جاری کرو، یہ بھی لکھا ہے نا کہ بھائی کسی کی مال جان عزت اور آبرو محفوظ ہوگی، یہ بھی تو لکھا ہے نا. تو اب آپ کی پارلیمنٹ 400 میں آ کے مجھے اندازہ ہوا اور آپ نے خوشخبری سنائی. اللہ آپ کے منہ میں شکر ڈالیں اور آپ کو مبارک. اچھا سر، پی ڈی ایم بنی حکومت کو گرانے کے لیے، اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے، اور بہت ساری پارٹیوں کو اپنی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلی. ابھی 2-3 پارٹیاں ہیں جو جس نے پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے پی ڈی ایم کا بیانیہ کمزور ہوا، یا ان پارٹیوں کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی وہ کامیاب ہو گئی اور یہ پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا شکار ہو گئی؟ دیکھو آپ کوئی طاقت والی بندوق والی فورس تو نہیں ہے نا، آپ جمہوری فورسز ہیں. تو آپ نے پرامن بات کرنی ہوگی، کہیں نہ شیب آئے گا، فراز آئے گا، یہ بھاگے گا، یہ بھاگے گا، جس طرح وہ مینڈو کو تولتے ہیں ایک بھاگی تو ہوگا. لیکن آپ اس سے ایک جبر کا اندازہ بھی لگا سکتے ہو کہ اداروں کا جبر اتنا ہے کہ اپوزیشن ایک جگہ رہ نہیں سکتی. تو اس کو بجائے اس کو پیپلز پارٹی کو ملامت کرو یا این پی کو ملامت کرو، تو طاقت کا جہاں ارتکاز ہے ان کو ملامت کرنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ میں ان کی اپنی ہوتی ہے اور اپوزیشن میں ان کی اپنی ہوتی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوال کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ پی ڈی ایم اگر اقتدار میں آتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دفاعی ادارے اور دیگر جو ادارے اپنے آئینی حدود میں رکھ سکیں گے؟ میں ایک رائے رکھتا ہوں، وہ میری جماعت کی رائے بھی نہیں، میرے اکیلے رائے ہے کہ انقلاب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. انقلاب آئے گا تو پھر تمام ادارے اپنے دائروں میں جائیں گے. جب تک انقلاب نہیں آتا تو یہ دھینگا مشتی لگی رہی. کس طرح انقلاب؟ جس طرح افغانستان میں یا پرامن انقلاب، یعنی عوام اٹھیں اور طاقتور لوگ گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنے دائرے میں چلے جائیں. عوام کو اٹھنا ہوگا، پرامن، تشدد نہیں. پرامن انقلاب میں سمجھتا ہوں ہمارے مسائل کا حل. سر لائٹ بورڈ جو ہوتا ہے نا جی، احمد ولی نے جو پختون کلچر موسیقی کو لازمی قرار دے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی کہا ہے سر کہ نو کمنٹس، ہمارے اسلام میں ہے. نو کمنٹس. میں 400 میں مہمان ہوں، خاص کر سب 400 والوں کا مہمان ہوں، احمد خان کا بھی مہمان ہوں. تو میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے وہ ناراض ہو.